الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ جماعت آئی ہے نیچے ہمارے سحری سے، تو تبلیغ کے مقصد کو اور اس کی ضرورت کو آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تبلیغ کی مقصد اور اس کی ضرورت۔ تبلیغ کی ضرورت ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا، جیسے میں نے کل ادھر جنازے میں بھی بتایا تھا، ساتھی بیٹھے تھے ادھر، میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں کہ ایک دوائیوں کا سٹور ہو، بہت بڑا سٹور ہو دوائیوں کا، اور اس میں مہنگی مہنگی دوائیاں پڑی ہو، انسانوں کی جان بچانے والی دوائیاں، لاکھ دو لاکھ کے ایک ایک ٹیکہ، 10 لاکھ کے ایک ایک ٹیکہ پڑا ہو۔ اگر سٹور کا مالک اور اس کا دروازہ بند کر دے، اس کا سپلائی نہ کرے، بیچے نہیں، اس کو استعمال میں نہ لائے، گاہکوں کے لیے دروازہ نہ کھولے، تو سال کے بعد اگر وہ دروازہ کھولے گا تو ان دوائیوں میں سے کوئی ایک بھی قابل استعمال نہیں ہوگی، بلکہ وہ زہر بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ بلکہ وہ زہر بن جائیں گی۔ اگر کوئی انسان اس کو کھا لے مر جائے گا۔ وہ دوائی ابھی جان بچا رہا تھا، تو ابھی وہ دوائی کیا کر رہی ہے؟ جان مار رہی ہے۔ وہ جان بچانے کے بجائے جان کو ضائع کر رہی ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اسلام کہ جو احکام ہے، جو ہم ضروری مسائل جو ایک مسلمان کو آنا چاہیے، اور سٹارٹنگ میں کلمے ہیں، 6 کلمے انسان کے لیے آنا چاہیے، 6 کلمے، اور اس کے بعد انسان کے 6 کلمے کے بعد نماز ہے، اور نماز کے اندر جو ہم سبق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد سبحانہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ سارا سبق سلام پھیرنے تک کوئی 2 منٹ کا کھیل ہے، یہ آنا چاہیے۔ تو جب کلمہ پڑھے گا، اس کو کلمے آئیں گے اور اس کو نماز کا سبق آئے گا، اور اس کو جائز ناجائز حلال حرام کا پتہ ہوگا، تو اب بتاؤ کہ اس کی جان جہنم سے بچے گی نہیں بچے گی؟ جان بچے گی نا۔ اس دوائی بھی جان بچا رہی تھی، سٹور کی دوائی بھی، اور اب یہ جو دوائی ہے، کلمے والی دوائی، نماز والی دوائی، یہ بھی انسانوں کی کیا کر رہی تھی؟ جان بچا رہی تھی۔ تو سٹور والے نے دروازہ بند کر دی، سال تک سٹور نہیں کھولا، تو وہ دوائیاں جو جان بچا رہے تھے ابھی جان ضائع کرنے کو تیار ہے۔ تو اب جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں نے بھی اپنی جو جان بچانے کی دوائیاں تھی، جس کا دن رات ذکر کرنا تھا، یاد کرنا تھا، وہ سارے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کیا بیٹھے ہیں بھائی؟ چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ سارا مرا پڑا ہوا ہے، سارا معاشرہ مرا پڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر مالی نے بڑا محنت کیا ہے، گھاس کے اوپر، پھولوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، ہر سیزن میں پھل دینے والے درخت لگائے ہیں، اور پھر اس کی گھاس کے اوپر، پھولوں کے اوپر ہر سیزن میں کھلنے والے پھول لگایا ہے۔ لیکن وہ مالی ایسا کرے، دروازہ ہی باغ کا بند کر دے 1 سال کے لیے، نہ پانی دے اور نہ اس کا اندر چلا جائے اور نہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور سال کے بعد جب کھول کے دیکھے گا تو اندر گھس سکے گا؟ جھاڑیوں میں، کانٹوں میں،
سمجھ میں آئے جی؟ اور ایسے فضول جڑی بوٹیوں سے وہ باغ کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا، وہ بارونق باغ نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں محنت نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا ہے، آپ لوگ جو پرانے حضرات ہیں، پرانے نہیں کیا، یہ سارے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، آپ یہاں اسلام آباد کے باشندے ہیں، تو جب پرانی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جیسے سید پور کی بستی تھی، آگے پیچھے جوان شکر پڑیا کی بستی تھی، ادھر ادھر ڈوگ جو تھے، تو اس وقت جو ہے کیا نام ہے، ایسی رونقیں تھی اسلام آباد کی؟ نہیں تھی نا، جنگل تھا سارا اسلام آباد، سارا کیا تھا بھائی؟ جنگل تھا، اس میں کنگڑ کے درخت، فضول جاڑیاں، اندر پتہ نہیں کیا کیا، درندے پرندے۔ لیکن اسلام آباد کو ایک دارالخلافہ بنانے کے لیے اور حکومت نے اپنا بہت بڑا پیسہ لگایا اور بہت بڑی محنت لگائی، اور سیکٹروں کا شکل دیا، گلیوں کا شکل دیا، سڑکوں کا شکل دیا، چوکوں کا سڑک دیا، تو پھر اسلام آباد کتنا خوبصورت بنا نہیں بنا؟ ابھی ایک سیکٹر کے اوپر کام نہیں ہوا ہے، جو فیصل مسجد سے اس طرف چڑیا گھر کے فیصل مسجد اور چڑیا گھر کے درمیان میں جو سیکٹر ہے، اس پر کام نہیں ہوا ہے، تو اندر گھس سکتا ہے کوئی؟ گھسے گا تو بڑی مشکل سے گھسے گا، یا یہ ہے کہ جو راستے بنے ہیں ادھر ہی بندہ گھس سکتا ہے، اور آگے پیچھے اگر گھسنے لگا گا تو کانٹے جو ہے نا کیا نام ہے، کھنجروں کی طرح کیا ہو جائیں گے؟ چپ جائیں گے، کیونکہ وہاں محنت نہیں ہوا ہے۔ وہی ایک ہی جگہ ہے، اسلام آباد ہے، 7 والا سیکٹر جس کو ہم E7 کہتے ہیں، ادھر کا پلاٹ بڑا سا لاڈ آدمی بھی نہیں خرید سکتا، ایسی بات ہے یا نہیں؟ وہ سجایا گیا، وہ بڑے بڑے VIP لوگ رہتے ہیں وہاں، ان کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، محنت کیا ادھر، اور بالکل اس کے یہ روڈ سے اس طرف اس کی بات کچھ اور ہے، روڈ کے اس طرف اس کی بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ پیچھے محنت نہیں ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اسلام کا بھی ایسا ہے۔ اسلام کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اسلام کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پانی کی جگہ پر اسلام کے لیے اپنا خون دے کر، اور کھاد کی جگہ میں اسلام کے لیے اپنی بوٹیاں دے کر اس کو باغ بہار بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا بھائی؟ اسلام کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جو ہے کیا نام ہے، خون اور بوٹیاں دے کر، گوشت کی بوٹیاں دے کر اس کو کیا بنایا تھا؟ باغ بہار بنا کر وہ کہتے تھے، بادشاہ کے پاس جا کے کہتے تھے، کسی غیر مسلم کے پاس جا کر کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح ہو جاؤ، شکل بھی تمہاری ہماری طرح ہونی چاہیے، کردار بھی تمہارا ہمارا طرح ہونا چاہیے، اور اعمال بھی تمہارا ہمارا طرح ہونا چاہیے۔ آج کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کوئی بھی انگریز سوال کرنے کہ اپنے دین کے بارے میں مجھے کچھ رہنمائی کرے، اس کے پاس خود اپنے رہنمائی نہیں ہے، تو وہ اگلے کو کیا رہنمائی کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا۔ میرے یہاں پر آج 14 سال ہو گئے اس بات کو برا مانتے ہیں، کیونکہ ان بیچارے کو پتہ نہیں جو اعتراض کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا، یہاں پر جو آتے ہیں ان کے ہم نماز سنتے تو وہ اپنے نماز نہیں سنا سکتے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہاں پر جب ہم کسی مسلمان کو کہتے اپنا نماز سبق کا سبق سناؤ، تاکہ اگر تمہارے اندر کوئی غلطی ہے، مسٹیک ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کرائیں، تو جب وہ سنانے لگتا ہے تو کوئی بھی کلمہ جو ہے، جیسے ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، کوئی سورت ہے، اتحیات کا کلمہ ہے، اسی طرح اشہدو کا ہے، درود شریف کا کلمہ ہے، یہ سارے میں سے کوئی نہ کوئی موٹی موٹی مسٹیکیں کرتے ہیں، کسی کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ کلمے 6 آپ بیٹھ کے یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہاں 6 کلمے سنا دو، آج یہ آپ سے معافی مانگوں گا، ابھی معافی مانگ لوں گا آپ لوگوں سے ابھی، لیکن آپ لوگوں جو یہاں بیٹھے ہیں جو میرے نمازی ہیں ان کو بھی 6 کلمے نہیں آتے، تو جو مسجد میں نہیں آتے ان کو کیا آئیں گے، یا ان کو کیا نماز کر؟ آپ اس بات کی گواہ ہے
کہ یہاں میرے پاس لوگ آئیں اور یہاں آ کر میں نے ان کو کہا وضو کرو. ایک کوئی ادھر ہے سکلین، وہ لایا بیچارہ ایک کو، خود گواہ ہے، ادھر اب اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، لے آیا، ہم نے وضو کے لیے بٹھایا تو اس کو کخ نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے. پانی ایسے ایسے پھینک رہا تھا. سارے ساتھی ہنسنے لگے. میں نے کہا نہیں، ہنسنا نہیں، اس کے اوپر محنت ہی نہیں ہوا ہے. پھر اس کے بعد کتنے اور میرے پاس یہاں آئے، ہم نے پانی کے پاس لگیا تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پاؤں دھونا ہے یا چہرہ دھونا ہے، کلی کرنا بھی ان کو نہیں آتا تھا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ تبلیغ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تبلیغ کی ضرورت ہے نا. ہم جب محنت کریں گے، میڈیکل سٹور کا دروازہ کھلا رکھیں گے اور گاہکوں کو آنا جانا دیں گے، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ آنا جانا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسلام زندہ رہے گا. باغ کے مالی چلتے رہیں گے، باغ کے مالی چلتے رہیں گے تو اسلام کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا، باغ زندہ ہوگا. جب مالی کام چھوڑے گا، میڈیکل کے سٹور کا دکاندار کام چھوڑ دے گا تو پھر بربادی شروع ہو جائے گی، جیسا ابھی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آیا؟ جیسا ابھی ہوئی ہے. تو یہ اس کی ضرورت تھی. جب آپ کو معلوم ہے کہ 80% لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ 80% جو نماز پڑھتے ہیں ان کے نماز میں بھی تقریباً جو ہے نا 10% لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو تبلیغ کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اس کے بعد اس کی جو اہمیت ہے، یعنی تبلیغ کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ خدا نے خود بیان کیا ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو ہیں آیت نمبر 33 ہے، 34 ہے، 35 ہے، یہ تینوں آیتوں کے اندر اس کے اہمیت کو بیان کرتا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے تبلیغ کا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کی طرف کسی کو بلائے اور وہ عمل صالح اور عمل بھی صالح کرے. یہ نہیں کہ لوگوں کو بلاتے رہے، خود اپنا عمل کا بھول جائے. سمجھ میں آیا جی؟ یعنی اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی اس بندے کی بات سے کسی کی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو کسی کو کہتا کہ آؤ اللہ کی طرف نماز پڑھو، آؤ صحیح طرح مسلمان بن جاؤ، آؤ عمل صالح کرو. سمجھ میں آیا جی؟ اس کی بات سے کسی اور کی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرے. وقال، اور اس نے یہ کہا کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے اسلام سے نہیں بھولا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اسلام سے بھولا نہیں ہوں، میں اپنے نماز سے بھولا نہیں ہوں، اور میں اپنے دیگر اعمال سے، رمضان سے بھولا نہیں ہوں، اور میں اپنی حج سے نہیں بھولا ہوں، زکات سے نہیں بھولا ہوں، میں اپنے کلمے سے نہیں بھولا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں چبل آدمی نہیں ہوں. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ جو یہ نیکی کر رہا ہے، یہ ایک نیکی ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتا. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتا. نیکی کا بڑا مقام ہے. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اس کام میں ضرور لڑنے کے لیے آئے گا، مختلف قسم کے طبقے کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے فرقوں کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے ذہن کے لوگ ہیں، جب آپ کسی کو اللہ کے حکموں کی طرف بلائیں گے تو پھر وہ لڑ جھگڑنے کے لیے بھی آ جائیں گے، گالی گلوچ پر بھی آ جائیں گے، بہت کچھ کہیں گے. تو اللہ فرما رہے ادفع باللتی ہی احسن، ایسے الجھنے کے ساتھ، کوئی ایسا الجھ گیا تو اچھے طریقے سے اپنا دفاع کر لینا. ہاں، کیا کرنا؟ دفاع کر لینا باللتی، ایسے طریقے کے ساتھ کہ یہ احسن، کہ وہ اچھا ہو. ہاں، اس کے ساتھ تو بھی نہ لڑ جھگڑنا، اس کے ساتھ تو بھی نہ الجھنا. وہ گالی پہ اتر تو آپ بھی نہیں اترنا، وہ لڑائی پہ اتر تو آپ نے بھی نہیں اترنا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر اس معاملے میں آپ اور اس کے درمیان میں کوئی عداوت ہو، دشمنی ہو، تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کو ایک گرم قسم کا دوست بنا دینا اپنا۔ دعوت کے دوران اگر کوئی تمہارا دشمن بن جائے، اس دشمن کو کیا بنانا ہے؟ ایک بہترین قسم کا گرم، جس کو گرم دوست کہتے ہیں نا، جس کے بغیر دوست کے بغیر رہ نہیں سکے، ایسا دوست بنا دینا۔ تو جب آپ دعوت بھی دے رہے ہیں اور آگے سے آنے والی تکلیف پر صبر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو ہے کیا نام ہے، اچھے پہلو کے ساتھ جو ہے نا اخلاق کے ساتھ پیش بھی آ رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ الجھ بھی نہیں رہے ہیں، اور کسی جاہل کو جو ہے کیا نام ہے کہ جاہلت پر نہیں اترتے ہیں، تو اللہ فرما رہے وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ جو صفات ہیں، دعوت دینا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ جو صفات ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ جو دعوت کا کام ہے یا دعوت کو اخلاق کے ساتھ دینا، یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر بڑے حصے والوں کو، خوش نصیبوں کو یہ کام ملتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں میں ابھی ایک شارٹ بات اور بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر نظر دوڑاؤ، لوہے کے اوپر دیکھو، لوہے کے اوپر، تو لوہے کے اوپر محنت کیا تو لوہے سے کتنی چیزیں بنائی دنیا نے؟ ہمارا عقل مانتا ہے؟ ہم تو دیکھ کے حیران ہو جاتے یار اس لوہے سے کیا بنایا، کیونکہ اس کے اوپر محنت کیا ہے۔ کیا کیا بھائی؟ محنت کیا تو لوہے سے کتنی سینکڑوں نہیں لاکھوں چیزیں بن کر سامنے آئی۔ اس کے بعد پیٹرول کے اوپر محنت کر کے اس کو پلاسٹک بنایا، اور پلاسٹک کے اوپر محنت کر کے پلاسٹک سے کتنی چیزیں بنائی۔ انسان سوچ نہیں سکتا اتنی پلاسٹک کی چیزیں جو جہازوں کے اندر لگتے ہیں، گاڑیوں کے اندر لگتے ہیں، دیگر پروڈکٹ کے اندر لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہا کیسے کیسے چیزیں بنائی پلاسٹک سے۔ پھر دیکھو زمین کے اندر محنت کر کے پیٹرول نکالا، ڈیزل نکالا، مٹی کا تیل نکالا، سمجھ میں کیا کیا چیزیں وجود میں لے کر آ گئے، کیونکہ محنت کیا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ مارکیٹ میں تو یہ فیکٹری کمپنیوں والوں نے کتنے محنت کیا ہے۔ دوائیوں کے سٹور میں جائیں گے تو کتنی دوائیاں بنائی ہے، کیونکہ محنت کیا ہے نا۔ ہر ایک نے اپنے شعبے پر کیا کیا ہے؟ محنت کیا ہے۔ اگر محنت نہیں ہوئی تو کس شعبے پر نہیں ہوئی بھائی؟ اسلام پر نہیں ہوئی۔ اس کے لیے بس آپ پورے عوام نے، مسلمانوں نے سمجھے کہ صرف مولوی کا کام ہے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام کے اوپر محنت کرنا صرف کس کا کام ہے؟ مولوی کا کام ہے۔ بس اذانیں بھی اس نے دینا ہے، تقریریں بھی اس نے کرنا ہے، جنازے بھی اس نے پڑھنا ہے، نکاح بھی پڑھنا اس نے پڑھنا ہے، اور لینٹر کے اوپر دعا بھی اس نے کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور اس کے بعد بخشانا بھی اس نے ہے، آخری لاسٹ۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہمارا ابا کو اس نے بخشانا ہے، مولوی صاحب نے۔ ہماری ماں کو بھی مولوی صاحب نے بخشانا ہے۔ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنا، اور ہم نے کلمہ بھی نہیں پڑھنا، ہم نے تلاوت بھی نہیں کرنا ہے۔ بخشانے کے لیے مدرسے میں جا کر کرائے پر جو ہے نا بہت سارا گاڑی بھر کے طالب علموں کو لے کر آنا ہے، اور ابو کو بخشانا ہے، خود نماز میں نہیں پڑھنا ہے، خود کبھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنے دین پہ چلنا ہے۔ سارا کام مولوی صاحب نے کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو مولوی صاحب کی بھی بلا بلا ہو گیا، اس نے بھی مونچھوں کو جو ہے بالکل صحیح طرح تیل لگا کے نا، صحیح طرح ٹائٹ قسم کا، بالکل ہٹا کٹا جیسے پلا ہوا جو ہے کیا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سان ہوتا ہے، کھا کھا کا ہر در سے، ظاہر بات ہے اس کو تو پھر ہر در سے کھانے کو مل گیا ٹٹ پٹ کے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اس نے بھی پھر پھدو لگانا شروع کر دیا لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جیسے کیسے، بس ایک عید میں آ جاؤ اور جمعے میں آ جاؤ، نہ بھی آئے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تنخواہ بھیج دیا کرو مسجد میں، مسجد میں تنخواہ بھیج دیا کرو، کام ہو جائے گا تمہارا، بخشش میں دعا کر لوں گا۔ کچھ لوگوں نے تو ایسے بھی چوتیاں بنایا کہ جو ہے نا ہم تمہارے لیے جو ہے نا ہم حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہم حرم میں جا کیا کر رہے ہیں، ہر نماز حرم میں پڑھتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں کہہ دیں گے تمہاری بخشش ہو جائے گا، تم اپنا کام کر لیں، سٹارٹ کر لیں، بس جو کرنا ہے کرو۔ یار کیا ہو گیا اسلام کے ساتھ؟ دھوکا ہوا نہیں ہوا؟ بتاؤ، اسلام کا کیا چھوڑا ہم لوگوں نے؟ یقین جانا ترس آتا ہے۔ یہ خدا گواہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا گواہ ہے، جب نظر ڈالتا ہوں نا پورا علاقے کے ہر بندے کے اوپر تو میرا خون کے آنسو، میرا دل روتا ہے۔ اجڑی زندگیاں دیکھے، اجڑی زندگیاں دیکھ کے، کلمہ نماز سے محروم دیکھ کے میرا دل رو رہا ہوتا ہے، لیکن بے بس ہوں۔ ہاں، ابھی میں کہیں تلاوت کر رہا تھا، سمجھ میں آیا جی، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے اگر آپ ہرس بھی کر لینا، آپ بہت زیادہ ہرس کریں تو یہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ ابھی مولانا میں تلاوت کر رہا تھا، ولو ہرستا، ہاں یہاں ایک آیت آئی تھی، ہاں ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر ان کے لیے ہرس بھی کر لے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دینا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ وہ آیت میں پھر ڈھونڈ لوں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کر رہا تھا، 2 پارے کیا ہوں، اس میں کسی جگہ آیا تھا، تو پھر مجھے تھوڑا سا ایک سہارا سا ملا، یار میرے اس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس سمجھ میں آیا۔ لیکن ترس بہت آتا ہے، کیا آتا بھائی؟ یقین جانے بہت ترس آتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو شروع دن سے ماحول ملتا نا نمازوں کا، اعمال کا، بہت اچھے لوگ تھے، حقیقت میں اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ، یہ ماحول نہیں ملا۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت کچنار کے لیے جنگل میں کتنے لڑکے ہیں، ہے یا نہیں بتاؤ؟ فیصل مسجد سے لے کر ابھی اوپر دھرنے تک پورا جنگل بھرا پڑا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں؟ چلو میں اپنے منہ سے نہیں کہتا ہوں، آپ لوگ بتاؤ کہ روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں 1-2 رکھتے ہیں نا، باقی تو نہیں رکھتے۔ تم لوگوں نے پچھلے سال کام کیا، روزہ رکھتے ہیں لوگ وہاں؟ نہیں ہاں نہیں رکھتے۔ تو ترس آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ان لوگوں کو پر تبلیغ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی حفاظت، اسلام کو تر و تازہ کرنا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی کیا ہے بھائی؟ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جڑنا ہے، ملنا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ جماعت والوں کو ساتھ دینا ہے، تاکہ جو ہے اسلام میں کچھ نماز پڑھنے والے تو بن جائے، مسلمانوں میں کچھ نماز پڑھنے والے، کچھ دوسروں کی اپنی فکر کرنے والے بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بند ہے۔ اللہ